بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور سب سے پہلے تو وہی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جیسے ویلاگ آئے آپ تک اطلاع فوراً پہنچ جائے۔ اس ملک میں جتنے کمیونٹیز ہیں اتنے جتھے ہیں، اور یہ جو جتھے ہیں انہوں نے مل ملا کے اپنے اپنے مفاد کی خاطر پاکستان کو تقریباً مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ اور آپ کسی سطح پہ دیکھ لیں، کسی طرف چلے جائیں، یہ جو بات میں کر رہا ہوں اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آج اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے باقاعدہ طور پر جو عدالتیں ہیں وہ غیر معینہ مدت کے لیے، یا یہ کہہ لیں گے تا حکم ثانی بند کرنے کا اعلان کیا، اور انہوں نے عدالتیں بند کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وکلا کے کچھ 4-5 چیمبرز گرا دیے ڈی سی نے، اور اس کے بعد وکلا جو ہیں وہ ہائی کورٹ چڑھ دوڑے، وہاں پر پتھراؤ بھی ہوا، اور جو خبریں آئیں اس کے مطابق چیف جسٹس اپنے کمرے میں محصور ہو کر رہ گئے، وہاں پر ان کے چیمبر کے باہر بے تحاشا نعرے بازی کی گئی، شیشے توڑ دیے گئے، اور پھر فوٹیجز بھی ایسی موصول ہوئیں۔ یہاں پر جو صحافی کوریج کے لیے موجود تھے ان کے ساتھ بھی کافی بدتمیزی کی گئی۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ صرف وکلا کا نہیں ہے اگر ہم غور کریں تو۔ ویسے وکلا چونکہ فرنٹ پہ ہوتے ہیں تو اس لیے ان کا بہت زیادہ شور مچ جاتا ہے، اور وکلا کو بارے میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ اگر وکلا میں بھی ہیں تو چند لوگ ہیں اس طرح کے جنہوں نے پی آئی سی پہ حملہ کیا۔ لاہور کے جو وکلا کی تعداد ہے وہ ہزاروں میں ہے، جبکہ یہاں پر جو حملہ کرنے والے لوگ ملوث تھے یا جو آئے تھے وہ کو بہت زیادہ بھی ہوں گے، تو 40-50 ہوں گے اس طرح کے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ساری کمیونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے تھے، بلکہ جب یہ پی آئی سی والا واقعہ ہوا تو مجھے یاد ہے عابد ساکی اور دیگر جو وکلا رہنما تھے انہوں نے جا کے باقاعدہ معافی بھی مانگی۔ ان پر جو مقدمات ان وکلا پر درج ہوئے وہ عدالتوں میں پروسیڈ بھی ہو رہے ہیں، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن میں جو بات جس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جتھے زور چل رہا ہے نا وہ اتھے چلائی جا رہے، اور قانون بے بس ہے۔ قانون مکمل طور پہ بے بسی کی وہ تصویر بنی ہوئی ہے جیسے وہ ایک فلم تھی نا 2 بیگھہ زمین، تو اس میں ایک ہیروئن تھی، اور وہ جس طرح سے وہ کھڑی ہوئی ہے اپنا حل کے ساتھ، اور پسینوں پسینی تے برے حال کے دیہڑے، وہ والا قانون کا مجھے تو حال لگتا ہے کہ یہاں پر کتنے جتھے بنے ہوئے ہیں، صحافیوں کا جتھا بنا ہوا ہے۔ مطلب میں اپنی کمیونٹی کی بات کرتا ہوں، ویسے تو کارکن صحافی بڑا مجبور اور بے بس ہے، لیکن جو مالکان صحافی ہیں ان کا بڑا خوفناک مافیا، وہ ہر حکومت کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور عمران خان بڑی گلاں کرتا سی میں بلیک میل نہیں ہوں گا، وہ بلیک میل ہوا ان سے، اور پچھلے سال 42 ارب روپے کے اشتہارات جو ہے نا سرکاری اور غیر سرکاری وہ الیکٹرانک میڈیا لے کے گیا ہے۔ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، ریکارڈ کی بات ہے۔ تو وہ انہوں نے اپنا کام پا لیا پورا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ینگ ڈاکٹرز ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں تو جو کسان تنظیمیں ہیں، اسی طرح دیکھیں تو شوگر مافیا جس کو ہم کہتے ہیں، مطلب شوگر انڈسٹری کے لوگ جو ہیں، تاجر برادری ہے۔ تو یہ ہر جو جتھا ہے وہ جتھے زور چل رہا ہے، دا لگتا ہے، وہ پورے طریقے نہ لا رہا ہے، اور کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا اگر اسی طرح لا لیسنس رہے گی۔ اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بے بس ہو سکتا ہے تو اس کے بعد کیڑی گل رہ گئی پیچھے؟ اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے؟ قانون کی عملداری کہاں گئی؟ کہاں پہ وہ باتیں گئیں کہ جناب ہم بہت زیادہ قانون پر عمل کریں گے اور قانون کی بالادستی ہوگی؟ قانون کے تہو بالا ہویا پہ ہے، قانون کے تو حالات ہی کوئی نہیں رہ گئے۔ یہ جو حالات بنے بیسیکلی یہ شروع ہوئی افتخار محمد چودھری صاحب، جن کو غیر آئینی طور پہ، بے شک غیر آئینی طور پہ مشرف نے نکالا تھا، اور ان کو بحالی کے حوالے سے تحریک شروع ہوئی تو وکلا سڑکوں پہ آئے اور بڑا ایک زوردار رول پلے کیا۔ پھر اس تحریک کے بعد یہ ایک باقاعدہ طور پر ایک نئی تحریک بن گئی کہ جہاں پر کوئی جج نہ مانے وہاں پر عدالت کا گھیراؤ کر لو، اور یہ واقعات بے تحاشا آپ کو فوٹیجز مل جائیں گی بڑے آرام سے سوشل میڈیا کے اوپر کہ چند وکلا جو ہیں وہ تھانے میں بیٹھ کر جو ایک ایس ایچ او ہے
اس کے ساتھ جو کر رہے ہیں وہ آپ کو آرام سے فوٹیجز مل سکتی ہیں. اسی طرح آپ ڈاکٹرز کی فوٹیجز آپ کو مل جائیں گی جس میں وہ مریضوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, وہ سیکرٹری ہیلتھ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, یا جو بھی شخص ان کے پاس گیا ہے ان کو سمجھانے کے لیے یا ان سے مذاکرات کرنے کے لیے جو بھی ہوا ہے وہ آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. اور یہ رویے جو ہیں یہ ایکچولی پاکستان کو ترقی کی راہ پر چڑھنے نہیں دیتے. اور یہ رویے کیوں ہیں؟ رویے اس لیے ہیں کہ جو جس کا کام ہے وہ کام وہ نہیں کر رہا. مثال کے طور پہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان کے دنیا بھر میں پاکستان کا امیج بہتر کریں. دنیا کے جو اہم ترین ممالک ہیں جن سے پاکستان کا بزنس, کاروبار, پاکستان کی سیاست وابستہ ہے یا پاکستان کے سفارتی تعلقات ہونے چاہیے, ان کو بہترین تعلقات رکھیں. لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ ایک فون کال آئی ہے, ابھی تک وہ امریکہ بہادر کی, میں نے آپ سے کل بھی عرض کیا تھا, ایک ہی فون کال آئی ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ کی. اس نے کہا کہ کاکا عمر شیخ نہیں باہر آنا چاہیے. ہاں, تو اس کے بعد ختم ہو گئی. یہ کیا کر رہے ہیں, یہ بیٹھے ہوتے ہیں ہر ہفتے جا کے اپنی گدی کے اوپر وہاں پہ چندہ وصول رہے ہوتے ہیں. دیجا سخیہ رائے مولا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا, وہاں پہ پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. عمران خان کو دیکھ لیں, عمران خان جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, نمل یونیورسٹی بنائی جناب. نمل یونیورسٹی دنیا سے پیسے اکٹھے کر کے نمل یونیورسٹی بنا لی, اور اس کے جو بورڈ آف ڈائریکٹر میں ساریاں بھیناں پڑھوائیے اور کزن ڈال کے تو نمل یونیورسٹی بن گئی. یہ جو ہے شوکت خان نے بنایا. شوکت خان نے بڑا اچھا ہاسپٹل, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں, لیکن اس میں سارے کے سارے کون بھرتی کیے ہوئے وہ بھی دیکھ لیں آپ. تو یہ جو جس کا کام ہے وہ نہیں کر رہا. کرکٹر اگر وزیر اعظم بن جائے گا, اگر آپ یہ دیکھیں کہ مطلب چلیں ایک اور بات کر لیتے ہیں, میں اس بات کو تھوڑا سا مزید پھیلا لیتا ہوں. ایک ثاقب نثار صاحب ہمارے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے, انہوں نے کہا یہ ڈیم بنانا بڑا ضروری, انہوں نے ڈیم فنڈ اکٹھا کرنا شروع کیا. آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ جو 14-15 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ڈیم فنڈ میں, جو انہوں نے لوگوں سے لیا, لوگوں نے محبت سے بھی دیا, اس خوف سے بھی دیا کہ یار پانی بہر النعمت ہے, اس کو کرنا چاہیے, ہماری قوم کی ضرورت ہے. کسی کو تڑی لا کے بھی لیتا باہر انہوں نے, لیکن انہوں نے اکٹھے کیے پیسے. وہ پیسے کدھر گئے؟ حکومت کہتی ہے میں نہیں پتا. فیصل وابڈا صاحب اس حوالے سے آن ریکارڈ ہے, جو کہ وابڈا کے وزیر تھے آبی ذخائر کے حوالے سے, وہ آن ریکارڈ ہے کہ جی سانوں نہیں پتا پیسے کتنے رہے. اچھا, اسی طرح وہ چلے جاتے تھے ہسپتالوں میں, اور ہسپتالوں میں جا کے وہ کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر فلانے میں بدل دو, فلانے ڈاکٹر میں انج کر دو, فلانے ڈاکٹر میں انج کر دو. اور ڈاکٹرز کو بلا کے تو ان کے ساتھ عدالت میں جو سلوک ہوتا تھا, وہ کبھی وہ جنہوں نے PKLR بنائی تھی ان ڈاکٹر وہ پاکستان سے شاید باہر جا چکے ہیں, کبھی ان کی آپ ذرا گفتگو سن لیں, وہ بھی آپ کو مل جائے گی یوٹیوب کے اوپر. تو یہ یعنی ان کا کام کچھ اور تھا, وہ کر کچھ ہو رہے تھے. وہ اس طرح افتخار میں مچوئی صاحب تھے, انہوں نے 2 بوتل شراب پہ از خود نوٹس لے لیا تھا, عتیقہ اڈو کا وہ جو تھا ایک واقعہ اس پر. تو یہ اس طرح کے واقعات کرتے ہیں, اور جو عدالتوں میں کیس زیر سماعت ہیں, جو بیچارے انصاف کی لے کر وہاں پر گئے ہوئے, اس کی طرف نہیں آئے یہ دونوں صاحبان, اور نتیجہ یہ نکلا. تو یہ میں ایکچولی مثال صرف یہ تنقید نہیں کر رہا, میں صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ یہاں سے جو نیچے دھڑے جن کا میں نے ذکر کیا جتھوں کا, انہوں نے یہ چیز محسوس کی کہ اس کا مطلب ہے کہ اسی بھی دوجیاں دے کام کر سکنے ہیں, سانو کوئی مسئلہ نہیں, اسی جو مرضی کر لئیے. تو وہ انہوں نے اپنے گروپس بنا لیے, ریاست کمزور ہوتی چلی گئی, اور اب حالات یہ ہیں کہ جو جدہ جتھے وقت چل رہا ہے وہ کری جا رہے ہیں. پاکستان کا اللہ ہی مالک ہے, اور کوئی اس طرح سے تو ترقی نہیں ہوتی یار, اس طرح سے تو حالات بہتر نہیں ہوتے. حکومت کے ساتھ بہت سارے اختلافات ہیں. عمران خان کی حکومت آپ جانتے ہیں, میں بہت زیادہ ناقد ہوں اس کے اوپر, اس کی حکومت پر, بلکہ اس کی بناوٹ پہ بھی بہت زیادہ ناقد ہوں. لیکن وہ حکومت ہے بہرحال, اور ریاست کے جو قوانین ہیں ان پر عمل درآمد ہونا بھی چاہیے, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. لیکن یار کچھ تھوڑا سا بطور شہری کے ہمیں بھی تو کوئی تھوڑا سا اپنا فرض ادا کرنا چاہیے نا. ہم تو اشارے پہ کھڑے ہو نا, تو بالکل اگر کوئی بیچارہ سائیکل والا بھی لنگن لگے تو اسی گڈی دا رخ تھوڑا جہا موڑ دینے, یا موٹر سائیکل والا جڑا نکی جی سپیس بھی موٹر سائیکل واڑ دینا. یہ رویے جو ہیں ہماری قوم کے, یہ بڑے عجیب و غریب ہیں. ان رویوں کی وجہ سے قومیں بنتی نہیں ہیں, بگڑ جاتی ہیں. یہ آج
جو کچھ اسلام آباد میں ہوا وہ ایکچولی ہماری پوری جو قوم ہے، جو ہماری سوسائٹی ہے، وہ اس کا ایک آپ ٹپ آف دا آئس برگ سمجھ لیں کہ وہ ہے، کیونکہ جس بھی کمیونٹی کی طرف آپ دیکھیں گے، اس کے حالات کو غور کریں گے تو آپ کو اسی طرح کے حالات نظر آئیں گے ہر جگہ کے اوپر، کہ مطلب وہ ہے نا جس کا گلا دبا وہ آنکھیں نکالتا ہے، تو جس کو بھی آپ پوچھیں گے وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا۔ اب میں نے یہ ایک پروگرام ریکارڈ کروا رہا ہوں تو کل میرے گلے بھی لوکی پہ حفظہ پائے ہوں، لیکن یار بہرحال میں کسی کو ایک باقاعدہ براہ راست تنقید کا نشانہ نہیں بنا رہا، میں ایک اوورال بات کر رہا ہوں کہ یار ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی جا کتنے رہے ہیں، ساری منزل کی اسی کنوں فتح کرنا چاہتے ہیں، فائنلی ہم کہاں جانا چاہتے ہیں، ہمیں کو تھوڑا سا اس بارے میں غور کرنا چاہیے۔ جو جس کا کام ہے وہی کرے گا تو پھر آگے بڑھ سکتا ہے، ادروائز حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہمارے جو ہے مزید خراب ہوتے جائیں گے۔ یہ ایک بینگ پاکستانی مجھے میرے دل میں ایک تھا کہ میں یہ اس صورتحال پہ آپ سے گزارش کروں، تو وہ میں نے کر دی ہے، باقی تہاڈی مرضی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگر ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔